الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے. اس آیت کریمہ سے کئی ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، ان کو پکارا ہے یا بنی اسرائیل. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ جو دوسروں کے بالمقابل میں کبھی زیادہ اس بات کو سننے والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، یا پھر وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی اس بات پر عمل کرے. وہ اس بات پر زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس بات پر عمل کرے یا اس بات کو اچھی طرح سمجھے، تو اس کو خطاب اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. جیسے کہ یہاں بتایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، جس میں یہود نصارہ سب شامل تھے. خاص طور پر مدینہ میں رہنے والے یہود کے جو 3 قبیلے تھے وہ شامل تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہاں پر جب پکارا تو یہ اس لیے پکارا کیونکہ یہ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرنے کے، اس لیے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے رسول ہونے کا زیادہ علم تھا. ان کو پہلے سے معلوم تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ ایک رسول آنے والے ہیں جو مکہ میں ہوں گے اور مکہ سے ہجرت کر مدینے آئیں گے. تو یہ ان کو معلوم تھا، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا. اور ان کے پاس وہ حق بھی تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا. یعنی جو دوسرے مسلمان ہیں تو ان کو، جو یہود نہیں ہیں، جو نصارہ نہیں ہے، تو ان کو یہ چیز علم نہیں تھی، کیونکہ تورات اور اس جو آسمانی کتاب ہے ان کے پاس ان کا علم نہیں تھا. لہٰذا اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ کی نعمت کو یاد کرنا. ایک بندے کا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ زیادہ حق کو قبول کرنے کے لیے مددگار ہوتا ہے. اگر انسان اور بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو جو بھی بات اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے حق، اس کو قبول جلدی کر لیتا ہے. اور اللہ کی نعمتیں اگر اس سے یاد نہیں رہتی ہے تو وہ حق بھی جلدی قبول نہیں کرتا. کتاب و سنت کی بات جلدی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں آتی بھی ہے تو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد نہیں رکھتا. اللہ کی نعمت کو جو بندہ یاد رکھتا ہے تو بہت جلدی کتاب و سنت کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے نا. ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا انسان جس نے آپ پر احسان کیا ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی کی ہو، وہ کوئی بات بولے، اور اس کے بالمقابل میں کوئی ایسا شخص جس نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہو، کوئی نیکی، کوئی بھلائی نہیں کی ہو، وہ کوئی بات بولے، کس کی بات آپ قبول کریں گے؟ اس کی جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اور آپ اس کے احسان کو یاد رکھتے ہو تبھی نا، ہے کہ نہیں؟ اور جس نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی احسان نہیں کیا، کوئی بھلائی، کوئی نیکی نہیں کی، تو آپ اس کی بات اتنی جلدی قبول نہیں کریں گے جتنا اس کی جلدی قبول کریں. یہ انسان کی نفسیات میں بھی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو. معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ تم میری نعمتوں کو یاد رکھو گے تو آگے جو میں نے حکم دیا ہے وہ جلدی قبول کر لو گے. لیکن وہ نعمتوں کو یاد نہیں رکھا. تو یہ بات معلوم ہوئی، نعمتوں کو یاد رکھنا یہ حق قبول کرنے کے لیے بہت جلدی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم پر نعمتیں کیا ہے اس کی بات جلدی قبول کر لیتا ہے انسان. اور تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں
ان لوگوں پر، بنی اسرائیل پر کتنے بڑے بڑے احسانات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، میں نے تم پر کی ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بطور احسان ذکر کیا ہے کہ میں نے کی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس نعمت کے بارے میں اللہ یہ کہتے کہ میں نے تم پر کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ آپس میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اس بات کو بار بار یاد دلاتا رہتا ہے جو اس کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے نا۔ ابھی کسی نے کسی کو مثال کے طور پر کسی کام کے لیے ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دیے، اب کچھ دن گزرنے کے بعد وہ انسان جو پیسہ دیا ہے وہ یاد دلاتا ہے ہم نے تم کو پیسے دیے تھے، یاد ہے نا، لینا نہیں ہے پیسہ، لیکن وہ یاد کیوں دلاتا ہے؟ اہم ہے، ہم نے کیا تمہارے ساتھ یہ چیز۔ تو اللہ رب العالمین بھی اسی طرح کے اسلوب میں کہہ رہے ہیں کہ انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ ان پر بے شمار نعمتیں تھیں۔ میں نے کہا دنیا کے اعتبار سے بہت ساری نعمتیں ملی ان کو، اور دین کے اعتبار سے بہت ساری نعمتیں ملی۔ انبیاء کا سلسلہ کئی صدیوں تک ان کے درمیان جاری رہا، انہی کے نسل میں ہوتے رہے انبیاء۔ یہ دینی اعتبار سے نعمت تھی، اور دنیاوی اعتبار سے کتنی نعمتیں یہود کو ملی؟ ہاں، آسمان سے ان کے اوپر سے کیا کھانے نازل ہوتے، من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور بہت ساری نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بڑی فضیلت ان کو حاصل تھی۔ یہ سب کچھ ملا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا جو نعمت میں نے کی ہے اس کو یاد رکھو۔ چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے وعدے کو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کوئی انسان نیکی کرے تو شیطان کبھی کبھی اس وجہ سے بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ نیکی کر رہے ہو، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہاں، انسان نیکی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے نیکی نہیں کر رہے، میں اکیلا کر رہا ہوں، میں ہی ہوں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ سب لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اجر نہیں ملے گا، تبھی تو یہ لوگ نہیں کر رہے، میں اکیلا کر رہا ہوں۔ یہ وسوسے آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بتایا گیا کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم جو وعدہ مجھ سے عہد کیے ہو کہ ہم بات مانیں گے، مانو میں تمہیں عطا کروں گا، دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اپنے بندے پر، اور بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دے گا اللہ رب العالمین۔ یہ وسوسہ انسان کو نہیں لانا چاہیے اپنے پاس۔ شیطان کبھی کبھی نیکیاں اس وجہ سے بھی کرنے نہیں دیتا ہے، اس طرح کے وسوسے اور شبہات ڈالتا ہے۔ اتنے سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں نا، تو تم اکیلے کر رہے ہو تو کہاں تم کو کچھ ملنے والا ہے؟ تو یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب وہ نیکی کرتا ہے تو اتنا نہیں دیتے جتنا نیکی کیا ہے، بلکہ 10 گنا اور 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے وہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات مان کر ایک بالش قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور یعنی اپنی رحمت اس کو اس طرح سے عطا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ 1 ہاتھ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 1 ہاتھ اس سے بڑھ کر قریب ہوتے ہیں، یعنی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کرم اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے اللہ کے وعدے کو پورا کریے، اللہ سے جو وعدہ اس نے کیا ہے کہ بات مانیں گے، تجھ پر ایمان لا کر تیرے حساب سے چلیں گے تو اللہ رب العالمین کو عطا کرتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔